امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، سریرا۔ ڈرامہ سریرا مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سریرا غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سریرا ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی کہانیوں کا شکار ہیں، ایسی لڑکیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ نمبر 9، سنگے ماں۔ یہ سیریز ان رازوں کے گرد گھومتی ہے جو اس وقت کھلتے ہیں جب ایک نوجوان ہلمند اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ قبائلی علاقوں میں گگ کی شکل میں خواتین پر ہونے والے ظلم پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہ محبت اور انتقام کی ایک ماورائی کہانی ہے۔ سنگے ماں ایک ایسے خاندان کی کہانی کی پیروی کرتا ہے جو پاکستان کے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈرامے میں بتایا جائے گا کہ کس طرح ایک جھوٹی روایت کی وجہ سے لوگوں کو اپنی جانیں اور محبتیں قربان کرنا پڑتی ہیں۔ نمبر 8، پری زاد۔ کہانی ایک سیاہ فام کالج کے طالب علم پری زاد کے گرد گھومتی ہے جو خود اعتمادی کے مسائل اور اعتماد کے مسائل کے ساتھ پروان چڑھا ہے۔ اس کے بارے میں معاشرے کے فیصلے کے باوجود وہ بہت محنتی، انتہائی عزت دار اور خوش اخلاق ہے، اور جس سے بھی ملتا ہے اس پر ایک دیرپا تاثر پیدا کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے سفر کے ساتھ لے جاتا ہے جن سے وہ اپنی زندگی میں ملاقات کرتا ہے جب وہ شاعری کے اپنے حقیقی جذبے کو منتخب کرنے یا ایک حقیقت پسندانہ ملازمت کا انتخاب کرنے کی اپنی اندرونی لڑائی سے نمٹتا ہے۔ نمبر 7، کابلی پلاؤ۔ کابلی پلاؤ ڈرامے کی کہانی ایک بوڑھے شخص حاجی صاحب اور ایک افغانی لڑکی باربینا کے گرد گھومتی ہے۔ ان دونوں میں عمر، زبان، ثقافت اور ممالک سمیت بہت سے فرق ہیں۔ یہ ڈرامہ ان دونوں کے درمیان ایک رومانوی محبت کی کہانی ہے جو تمام معاشرتی اصولوں سے بالا تر ہے۔ نمبر 6، کچھ ان کہی۔ ہائیلی اینٹیسپیٹڈ ڈرامہ سیریل کچھ ان کہی جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈرامہ ہے جو فیملی ری یونین کے گرد گھومتا ہے۔ اس ڈرامے میں خواتین کے جائیداد کے قانونی اور مذہبی حق، کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے، لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے، باڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل، مزاح اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ پلاٹ آغا جان کے آبائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آغا اپنی بہن کے ساتھ جائیداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی دوسری بیٹی عالیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان، ایک اور نوجوان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر 5، قربان۔ قربان ہیر، جمال اور شہمیر کے بارے میں ایک کہانی ہے۔ 3 افراد ایک شدید محبت کی لو ٹرائینگل میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہیر ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی اچھی روشن خیال لڑکی ہے۔ اسے ایک ساتھی طالب علم جمال سے محبت ہو جاتی ہے جو ذہین اور محنتی ہونے کے باوجود انتہائی غریب ہے۔ ہیر اپنے والد کی پوجا کرتی ہے جو بدلے میں اس پر ناز کرتا ہے۔ وہ اپنے والد جیسے کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے جس نے اپنی زندگی میں جدوجہد اور مشکلات سے گزارا کیا ہو اور ایک سینئر بیوروکریٹ بننے کے لیے بہت محنت کی ہو۔ ہیر کو جمال میں لگن اور محنت کی اس سطح کا پتہ چلتا ہے اور وہ اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ جمال خوف زدہ ہے کہ ہیر کے گھر والے اسے قبول نہیں کریں گے، اس لیے وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا، لیکن آخر کار یہ دیکھ کر کہ ہیر اس سے دستبردار نہیں ہوگی، وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 4، یقین کا سفر۔ یقین کا سفر 3 کہانیوں سے شروع ہوتا ہے۔ صوبیہ خلیل ایک نوجوان لڑکی ہے جو اپنے جسمانی طور پر متشدد باپ کے ہاتھوں اپنی والدہ کی ناگہانی موت پر ماتم کرتی ہے۔ دوسری کہانی میں اسلام آباد میں ایک خاندان شامل ہے جو اپنے بیٹے دانیال کی
اپنی کزن گیتی آرا سے شادی کا جشن منا رہا ہے۔ تیسری کہانی میں سندھ کے ایک دیہی گاؤں میں رہنے والی ایک نوجوان لڑکی نوری شامل ہے، جسے ایک وزیر کے بیٹے جہانگیر شاہ نے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ مل کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ نمبر 3، رقیب سے ٹیلی ویژن سیریز 4 خواتین اور ان کے ارد گرد مردوں کے گرد گھومتی ہے۔ سکینہ اپنی بیٹی کو لے کر اپنے بدسلوکی کرنے والے شوہر سے فرار ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے سابق عاشق مقصود صاحب کے گھر میں پناہ لیتی ہے اور ان کی محبت کی کہانی اتنی المناک اور دلچسپ ہے کہ اس کی بیوی ہاجرہ اور بیٹی انشا اسے دل سے جانتی ہیں۔ ہاجرہ سکینہ کو تسلی دیتی ہے اور اس کی بیٹی کا خیال رکھتی ہے، جبکہ انشا اسے اپنی ماں کے ساتھ ناانصافی سمجھتی ہے۔ اس ڈرامے کو بی گل نے لکھا ہے اور کاشف نثار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں حدیقہ کیانی اور نعمان اجاز شامل ہیں۔ نمبر 2، الف نے ایک جدوجہد کرنے والی اداکارہ مومنہ سلطان اور ایک کامیاب فلم ڈائریکٹر قلب مومن کو اپنے کریئر، خاندان اور مذہب کے ساتھ اپنے سفر پر فالو کیا۔ مومن اور مومنہ کی کہانی کے ساتھ ساتھ مرحومہ حسن جہاں کا المیہ بھی ہے۔ سیریل دونوں داستانوں کو پرت دیتا ہے تاکہ خدا کے ساتھ افراد کے بندھن کو تلاش کیا جا سکے۔ یہ سیریز ایک کامیاب فلم ڈائریکٹر قلب مومن کے لاپرواہ طرز زندگی کو دکھا کر شروع ہوتی ہے، جو اپنی فلموں میں خواتین پر اعتراض کرتا ہے۔ وہ ایک افسردہ نوجوان ہے جو ہر طرح کی دنیاوی عادات میں مبتلا ہے۔ مومنہ ایک جونیئر آرٹسٹ ہے جو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کرتی ہے اور اسے تفریحی صنعت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کا بھائی ایک ایوارڈ یافتہ چائلڈ ایکٹر تھا، لیکن اس کی طبی حالت کے بعد اس کا کریئر ختم ہو گیا۔ نمبر 1، عبداللہ پور کا دیوداس۔ عبداللہ پور کے دیوداس کی کہانی دلچسپ ہے کیونکہ یہ آنے والے دور کے بہترین دوستوں اور جذبات، جذبے اور رومانس کی پیچیدگی کے ساتھ ان کی باہمی محبت کی دلچسپی سے متعلق ہے۔ اس ڈرامے میں فخر، کاشف اور گل بانو کے کردار بالترتیب بلال عباس خان، رضا تالش اور سارہ خان نے ادا کیے ہیں۔ گل بانو دیوداس کے تخلص سے ایک شاعر کی شاعری سے مسحور ہو جاتی ہے۔ 2 بہترین دوست کاشف اور فخر جو گل بانو سے محبت کرتے ہیں، اس کا دل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے کاشف نے گل بانو کے سامنے انکشاف کیا کہ وہ دیوداس ہے، جبکہ حقیقی دیوداس فخر ہے۔ کیا گل بانو سے ان کی محبت بہترین دوست دشمنی میں بدل جائے گی؟ گل بانو ان دونوں میں سے کس کا انتخاب کرے گی؟ واقعات کے سلسلے کی پیروی کرتے ہوئے عبداللہ پور کا دیوداس کی پیچیدگی کو دریافت کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔